اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، کل ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا، 6 کلاس کا اردو کا سبق نمبر 1 پڑھا تھا، جس کا عنوان ہے تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ آج بھی ہم یہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی اور اس کے کوسچن آنسر آپ لوگوں نے کلاس ورک میں کیے تھے، اور آج ہم اس کے اگلے 2 سوال جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے بھی، اور پھر وہ ہم جماعت کا کام بھی کریں گے۔ نوٹ بکس پر آپ اس کو لکھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، 2 مثالوں سے وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ بے شک ہمیں رزق عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد ہمیں صحت اور جنت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ ویسے تو بچوں، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس کوسچن کی تفصیلاً اگر ہم اس کو بیان کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پر محتاج ہیں، یعنی ہم زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو یہاں پہ شارٹلی جو بیان کیا گیا ہے، ہمیں رزق عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو بے شک ہمیں کھلانے پلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں رزق جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں سے بھی ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر صحت مند پیدا فرمایا ہے، ہمیں ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں، ہمارے جو اعضاء ہیں وہ بالکل صحت مند ہیں اور سلامت ہیں، ہم پورے اعضاء کے ساتھ ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہم بالکل ایک نارمل انسان کی طرح چلتے پھرتے دوڑتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم ساری زندگی بھی اگر ہم سجدے میں رو رو کر شکر ادا کریں تو بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی کی محتاجی کے لیے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہم ہر طرح سے پرفیکٹ ہیں۔ تو ہم اگر محتاج ہیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ اگر ہم محتاج رہیں تو ہمیشہ اللہ کے ہی محتاج رہیں، ہم اس کے در کے سوالی رہیں، ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور وہ ہمیں عطا کرتا رہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم کے قافیوں کی فہرست مرتب کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک جیسے ساؤنڈ رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں، جو ایک جیسے آواز رکھنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کا ساؤنڈ ایک جیسا بن رہا ہو، جن کی آواز جو ہے وہ سیم نکل رہی ہوتی ہے جب ہم اس کو بولتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم قافیہ الفاظ۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جو نظم ہے، اس نظم میں جتنے بھی قافیہ الفاظ ہیں ان کی فہرست بنانی ہے۔ تو نظم کے قافیوں کی فہرست جو ہے وہ یہ ہے، پاسباں، مہرباں، سماں، گلستہ، جہاں، آسماں، عیاں۔ تو آپ نے بچوں دیکھا کہ ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ ایک جیسا بن رہا ہے، مطلب اینڈ پہ جو اس کا ہوتا ہے نا، جو آخری اس کا حرف ہوتا ہے وہ سب کا سیم ہوتا ہے۔ ہم قافیہ الفاظ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو اس لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہم قافیہ الفاظ ہوں گے ان کا آخری حرف جو ہوگا وہ سیم ہوگا، اور اس طرح ان کی آواز جو ہوگی وہ ایک جیسی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آپ اپنی نوٹ بکس اوپن کریں اب، اور اپنی نوٹ بکس پر یہ دونوں سوال جو ہیں جماعت کے کام میں یہ لکھیں۔ ڈیٹ اینڈ ڈے آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈے بھی لکھنا ہے، ڈیٹ بھی مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مارجن لائن جو ہے وہ لازمی آپ نے ڈرا کرنی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور بہت اچھا کر کے اور بہت نیٹ لکھنا ہے، کسی کی بھی کوئی مسٹیک نہ ہو بچوں۔ جیسے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ویسا ہی نیٹ کر کے لکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جب اس کی چیکنگ ہوگی آپ کی نوٹ بکس کی تو پھر آپ کو گڈ بھی ملے گا، شاباش ملے گی، سٹارز ملیں گے۔ جتنی اچھی رائٹنگ ہوگی اتنا اچھا جو ہوگا وہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی بہت اچھی رائٹنگ ہو۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ کاٹ کر نہیں لکھنا، آپ نے ریموور یوز نہیں کرنا، آپ نے وائٹنر یوز نہیں کرنا،
جیسے کہ آپ کلاس میں آپ کو ٹیچر ہم لوگ پہلے بھی آپ کو کہتے ہیں نا، سب ٹیچرز منع کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ نے ریموور یوز نہیں کرنا، وائٹنر بھی یوز نہیں کرنا، آپ نے اس کے اوپر انک نہیں پھیلنے دینی، آپ نے بہت نیٹ کر کے اس کو بہت اچھے سے لکھنا ہے، اچھی رائٹنگ میں، ٹھیک ہے. تو نوٹ بک پر آپ لوگ یہ کام کیجئے. اس کے بعد آپ کا گھر کا کام جو ہے، آپ نے گھر کے کام میں جو ہے وہ جماعت کا کام جو آپ کا ابھی 2 سوال آپ کو کروائے گئے ہیں، جماعت کے کام میں آپ نے یہی گھر کے کام میں لکھنے ہیں، یہی 2 سوال آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں. میں رپیٹ کر رہی ہوں بیٹا، آپ نے یہی 2 سوال جو ہیں جو ہم نے جماعت کے کام میں لکھے ہیں، یہی 2 کوسچن آپ نے اس کو گھر کے کام میں بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کل جو ہوگا آپ کا اسی چیپٹر کا پورے سبق کا جائزہ ہوگا، پورے سبق کا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. کل سیٹرڈے کو آپ کے اس پورے سبق کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، سیف رہیں، اور گھر والوں کو پریشان مت کریں. بس اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں، پڑھائی کریں، اور جو ہے دعا کریں کہ جلدی سے آپ کے اسکول اوپن ہو جائیں، پھر آپ ریگولر اسکول آئیں، اور اسی طرح روٹین ورک آپ کا دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.